کوہ نور کا شمار دنیا کے متنازع ترین ہیروں میں ہوتا ہے۔ یہ ہیرا کئی صدیوں تک معرکہ آرائیوں اور سازشوں کا موضوع بنا رہا ہے اور مغل شہزادوں، ایرانی جنگجوؤں، افغان حکمرانوں اور پنجابی مہاراجوں کے قبضے میں رہا ہے۔ 105 کیرات وزنی یہ قیمتی پتھر 19ویں صدی کے وسط میں برطانویوں کے ہاتھ آیا اور اب شاہی زیور کے طور پر ٹاور آف لندن میں نمائش کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اس ہیرے کی ملکیت برصغیر کے افراد کے لیے جذباتی معاملہ رہی ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ برطانیہ نے یہ ہیرا ان سے چرا لیا تھا اور اب پاکستان کی لاہور ہائی کورٹ میں ایک مرتبہ پھر ایک درخواست دائر کی گئی ہے جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ کوہ نور ہیرا پاکستانی حکومت کی ملکیت تھا جسے سابق حکمرانوں نے سیاسی بنیادوں پر ملکہ برطانیہ کو دے دیا۔ عدالت نے یہ درخواست جلد سماعت کے لیے منظور کر لی ہے۔ درخواست گزار نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ حکومت پاکستان کو حکم دیا جائے کہ وہ کوہ نور ہیرا وطن واپس لانے کے لیے اقدامات کرے۔ یاد رہے کہ ماضی میں بھی پاکستان کی عدالتوں میں اس قسم کی درخواستیں دی جاتی رہی ہیں اور اس قسم کی کوشش اور سوال انڈیا میں بھی حکومت سے پوچھے جاتے ہیں۔ کوہ نور ہیرے سے جڑے 6 افسانے۔ ولیم ڈیلر میپل اور انیتا آنند نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام کوہ نور دنیا کا بدنام ترین ہیرا ہے، جس میں مصنفین نے اس بیش قیمتی ہیرے کے گرد گھومنے والی افسانوی کہانیوں یا غلط فہمیوں کا احاطہ کیا ہے۔ سن 1849 میں جب کوہ نور گورنر جنرل لارڈ ڈلہوزی کے ہاتھ آیا تو انہوں نے اس کی باضابطہ تاریخ کے ہمراہ اسے ملکہ وکٹوریہ کو بھیجنے کی تیاری کی۔ انہوں نے اس ہیرے کی تحقیق کا کام دلی میں ایک جونیئر اسسٹنٹ مجسٹریٹ تھیو مٹکاف کو سونپا جو جوئے اور پارٹیوں میں دلچسپی رکھتے تھے، لیکن مٹکاف نے افواہوں اور گپ شپ سے کچھ زیادہ ہی استفادہ کر لیا۔ اس وقت سے لے کر لاتعداد مضامین اور وہی کہانیاں بیان کی گئی ہیں، یہاں تک کہ کوہ نور کے حوالے سے ویکیپیڈیا پر بھی اس بات کو حقیقت کے طور پر بیان کیا گیا۔ پہلی افسانوی کہانی کوہ نور ممتاز انڈین ہیرا ہے۔ کوہ نور جب برطانیہ آیا تو اس کا وزن 190.3 میٹر کیرات تھا۔ اس سے ملتے جلتے کم از کم 2 ہیرے اور بھی تھے۔ دریائے نور اندازاً 195 میٹر کیرات وزنی جو اب ایران میں ہے، اور مغل اعظم ہیرا 199.9 میٹر کیرات جس کے بارے میں جدید جوہریوں کا خیال ہے کہ وہ اورلوف ہیرا ہے۔ یہ تینوں ہیرے سن 1739 میں ہندوستان پر ایرانی حکمران نادر شاہ کے حملے کے بعد یہاں سے لوٹے گئے مال کے ساتھ ایران لے جائے گئے تھے۔ 19ویں صدی کے اوائل میں جب یہ ہیرا پنجاب پہنچا اور اس کو ایک ممتاز اور افضل ہیرا سمجھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ دوسری افسانوی کہانی کوہ نور ایک بے عیب ہیرا تھا۔ غیر تراشیدہ کوہ نور کے درمیان میں پیلے داغ تھے جو اس کے وسط تک موجود تھے۔ ان میں ایک بڑا دھبا تھا اور روشنی کو منعکس نہیں کرتا تھا۔ اسی وجہ سے ملکہ وکٹوریہ کے شوہر پرنس البرٹ کوہ نور کو دوبارہ تراشنے کے حق میں تھے۔ کوہ نور دنیا کا سب سے بڑا ہیرا نہیں ہے، درحقیقت یہ دنیا کا 90واں بڑا ہیرا ہے۔ دراصل جو سیاح اسے ٹاور آف لندن میں دیکھتے ہیں وہ اس بات پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں یہ کتنا چھوٹا سا ہے، خاص طور پر جب وہ اس کا موازنہ قریب ہی نمائش کے لیے رکھے گئے 2 بڑے کلینین ہیروں سے کرتے ہیں۔ تیسری افسانوی کہانی کوہ نور انڈیا میں کولور کان سے 13ویں صدی میں دریافت ہوا۔ یہ جاننا ناممکن ہے کوہ نور کی دریافت کب اور کہاں ہوئی، اسی وجہ سے یہ ایک پراسرار پتھر ہے۔ کچھ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ کوہ نور دراصل شیامنتک پتھر ہے جس کا ذکر ہندوؤں کے بھگوان کرشنا سے متعلق مذہبی کتاب بھگوت پران میں ملتا ہے۔ تھیو مٹکاف کی رپورٹ کے مطابق یہی روایت ہے۔ یہ ہیرا کرشنا کی زندگی کے دور میں ہی نکالا گیا تھا، لیکن ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں یہ ہیرا کان سے نہیں نکالا گیا بلکہ شاید جنوبی انڈیا میں خشک دریائی سطح سے نکالا گیا تھا۔ انڈین ہیرے کانوں سے نہیں نکلتے بلکہ دریائی زمین سے ملتے ہیں۔ چوتھی افسانوی کہانی کوہ نور مغلوں کا قیمتی ترین ہیرا تھا۔ ہندو اور سکھ ہیروں کو دوسرے جواہرات سے زیادہ قیمتی سمجھتے تھے جبکہ مغل اور ایرانی بڑے غیر تراشیدہ اور چمکتے پتھروں کو ترجیح دیتے تھے۔ بلا شبہ کوہ نور کا شمار مغلوں کے اس بیش قیمت خزانے میں ہوتا تھا جس میں بہترین اور غیر معمولی جواہرات موجود تھے، لیکن اس خزانے میں بیشتر قیمتی پتھر ہیرے نہیں تھے۔ مغل بدخشاں کے سرخ سپینل اور برما کے سرخ یاقوتوں میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے، یہاں تک کہ مغل بادشاہ ہمایوں
भाइयों ने बाबर के एक हीरे को ईरानी बादशाह तहमास्प को जलावतनी के दौरान तोहफे में दिया था। ये ख्याल भी है यही कोह-ए-नूर था। बाबर का ये हीरा दोबारा दक्कन पहुंचा, लेकिन ये वाज़ेह नहीं कि दोबारा कब और कैसे मुगलों के पास पहुंचा। पांचवी अफसानवी कहानी कोह-ए-नूर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला से पगड़ी तब्दील करके चुराया गया। मारूफ किस्सा है कि नादिर शाह ने मुगल बादशाह को इस हीरे से महरूम करने पर उकसाया जो उसने अपनी पगड़ी में छुपा रखा था, लेकिन मोहम्मद शाह के पास ये वाहिद कीमती पत्थर नहीं था जिसे अपनी पगड़ी में छुपा कर रखते, जिसे नादिर शाह चालाकी से पगड़ी तब्दील करके हासिल कर लेते। ईरानी मौरख मारवी के मुशाहदे के मुताबिक बादशाह कीमती पत्थर अपनी पगड़ियों में नहीं छुपा सकते थे, क्योंकि उस वक्त वो इंतहाई दिलकश और कीमती शाही तख्त का हिस्सा था जिसे शाहजहां का मोर तख्त कहा जाता था। वो अपने जाती मुशाहदे के बारे में लिखते हैं, कोह-ए-नूर इस गैर मामूली तख्त की छत पर एक मोर के सर पर निस्ब था। छठी अफसानवी कहानी कोह-ए-नूर को अनाड़ी बन से तराशा गया जिससे इसका साइज कम हो गया। फ्रांसीसी जवाहिर के ताजर और मुसाफिरियां टवर्नियर को मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी जाती जवाहरात देखने की इजाजत दी थी और उनके मुताबिक पत्थर तराश होनेस्टो बोर्गियो ने एक बड़े हीरे को जला दिया था। नतीजतन इसका साइज कम हो गया, लेकिन उन्होंने इस हीरे की शिनाख्त मुगल आजम हीरे के तौर पर की थी जो हीरों के ताजर मीर जुमला ने मुगल बादशाह जहां को तोहफे में दिया था। दौर जदीद के माहिरीन को यकीन है मुगल आजम हीरा दरअसल ओलोफ है जो इस वक्त क्रेमलन में रूसी मलका कैथराइन के असाए शाही पर निस्ब है। मुगलों के दीगर हीरों के बारे में तकरीबन सभी भूल चुके हैं और तारीखी हवालों में तमाम हिंदुस्तानी गैर मामूली हीरों का जिक्र कोह-ए-नूर को समझकर ही करते हैं।